صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مالیہ خولیہ اور جنون کے اوپر۔ تو اکثر مریضوں کو یہ دونوں مرضیں ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے مالیہ خولیہ ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ مالیہ خولیہ جنون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جب جنون ہو جاتا ہے تو دماغ فیل ہو جاتا ہے، جس کو پاگل پن بھی کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی علاج ہے۔ تو سب سے پہلے جب مالیہ خولیہ ہو جاتا ہے تو اس سے رنگ سیاہی میل ہو جاتا ہے، یا سرخ رنگ بھی ہو جاتا ہے، زردی میل بھی ہو سکتا ہے، سفیدی میل بھی۔ یہ چاروں مزاجوں کے اندر مالیہ خولیہ ہو جاتا ہے۔ تو مالیہ خولیہ کی جو وجوہات ہیں وہ اصل میں ہے زیادہ معدے کی خرابی کی وجہ سے تبخیر معدہ ہو جاتا ہے۔ تو معدہ تبخیر کی وجہ سے وہ فاسد مادے جب دماغ کو چڑھتے ہیں تو وہ اس کا سبب بنتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر کثرت مباشرت، اس سے بھی مالیہ خولیہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ اس سے کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر یا عورتوں کا جو حیض بند ہو جاتا ہے، اس سے بھی مالیہ خولیہ ہو جاتا ہے، یا زیادہ سوچ بچار کی وجہ سے فکر مند رہنا، تو مالی حالت کمزور ہو جانا۔ تو اس قسم کی وجہ سے جب ڈپریشن آتی ہے تو پھر بھی مالیہ خولیہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آج ہم علیحدہ علیحدہ بتائیں گے کہ چار مزاج ہیں، یہ چار مزاج کے اندر ہو جاتا ہے۔ سوداوی مزاج کے اندر اگر مالیہ خولیہ ہو جائے تو رنگ سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ جو مزاج ہے اس کے جو علامات ہیں وہ اس طرح ہو جاتی ہیں کہ مریض ہر وقت وہم میں رہتا ہے، وسوسے اس کے اندر آتے رہتے ہیں، اور وہ اندر سے اس کے خیالات بنتے ہیں اور اندر سے ہی وہ اپنے جواب دیتا ہے۔ تو پھر وہ اس کے اندر ایک ڈر بھی آ جاتا ہے، خوف بھی آ جاتا ہے، وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، ڈر اس کے اندر یہ گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری علامات سوداوی مزاج کے، یعنی سردی خشکی کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اگر دموی مزاج بڑھ جائے تو پھر اس کے اندر جب یہ اثرات ہوتے ہیں تو رنگ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ رنگ کی ہو جاتی ہیں، غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دموی مزاج والا جو ہوتا ہے وہ تلخ مزاج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح صفراوی مزاج ہے، صفراوی مزاج کے اندر گرمی خشکی بڑھ جاتی ہے۔ جب گرمی خشکی حد سے کراس کرتی ہے تو پھر خون جلنا شروع ہو جاتا ہے اور رنگ زردی میل ہو جاتا ہے۔ اور جو صفراوی مزاج میں مالیہ خولیہ ہوتا ہے اس میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو غصہ ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت انسان دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے۔ اکثر قتل و غارت کی وجہ بھی یہی بن جاتی ہے اسی مزاج کے اندر۔ تو یہ جو مزاج والا ہوتا ہے یہ خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے حدت بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ تو بلغمی جو مزاج ہے اس کے اندر اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو مزاج سستی کی طرف چلا جاتا ہے، رنگ سفیدی میل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مریض خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور بولتے نہیں، نہ بات کا جواب دیتے ہیں، ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ چیز مل گئی تو کھا لیتے ہیں، نہ ملی تو پھر خاموش ہوتے ہیں، اور اپنے دل کا اظہار بھی کسی کے آگے نہیں کرتے، سستی کیلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بلغمی مزاج کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوداوی مزاج ہے یا بلغمی مزاج ہے، اس کے اندر ایک نسخہ کام کرتا ہے۔ دموی مزاج اور صفراوی مزاج، ان دونوں کے اندر اگر مالیہ خولیہ یا جنون ہو جائے تو اس کے لیے ایک علیحدہ نسخہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم سوداوی اور بلغمی مزاج کا نسخہ بتاتے ہیں۔ تو جب یہ علامات پتہ چل جائے
کہ یہ بلغمی اور سداوی مزاج کا مالیہ خولیہ ہے تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ اطریف الاستخدوس وہ 5 گرام صبح اور 5 گرام رات کو عرق سونف اور عرق گوزبان کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، اور خمیرہ ابریشیم حکیم ارشد والا وہ 5 گرام صبح شام استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخہ ہے، وہ ہے سرپھوکا، چریتا اور سندل سفید، حلیلہ سیاہ، افتیمو، ولیتی، اناب، یہ منڈی بوٹی، یہ 5 گرام سب چیزیں لے لیں اور رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اور صبح اس کا پانی پون کر اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر یہ استعمال کریں، اور وہ جو باقی پھوگ سا بچے اس میں پھر پانی ڈال دیں اور سیکنڈ ٹائم پھر اس کو پون کر اس میں شہد 1 چمچ ملا کر استعمال کریں۔ تو یہ کم از کم 1.5 ماہ اس کو استعمال رکھیں تو انشاءاللہ اگر بلغمی مزاج کے اندر اور سداوی مزاج کے اندر مالیہ خولیہ ہو گیا ہے اور بات پاگل پن تک چلی گئی ہے تو اس سے مریض ایسا ایسا کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر دموی مزاج اور صفراوی مزاج کے اندر مالیہ خولیہ ہوا ہے، مریض جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، غصے میں رہتا ہے، تو اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ مفرہ دماغ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایسا کرنا ہے کہ سندل سفید لینی ہے 10 گرام، اور 10 گرام کشنیز، 10 گرام تباشیر، 10 گرام چھوٹی الائچی، اور 10 گرام گل نیلوفر، 10 گرام گل گوزبان، اور 10 گرام گل گڑ، یہ سب ادویات 10 گرام لے کر ان کا صفوف بنا لیں اور اس میں 100 گرام مشری شامل کر لیں۔ تو یہ صفوف جو ہے خالی میں دے صبح شام آدھی چمچی استعمال کریں، اور رات کو خمیرہ ابریشم ارشد والا، خمیرہ مروارید اور خمیرہ گوزبان امبری، یہ 1 ڈبی لے لیں کسی اچھی کمپنی کی کرشی یا ہمدرد کی، تو ان تینوں کو آپس میں مکس کر لیں اور رات کو آدھی چمچ یہ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اور اگر نیند نہ آ رہی ہو، کیونکہ اس مزاج میں اکثر مالیہ خولیہ اگر جنون ہو جائے تو نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے روزانہ یہ جو بکری کا دودھ ہے یہ سر پر لگائیں، اور روغن کدو اور خشخاش یہ دونوں روغن مکس کر لیں، یہ رات کو لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دموی مزاج میں اور صفراوی مزاج میں مالیہ خولیہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر سداوی اور بلغمی مزاج کے اندر ہے تو پھر وہ دوسرے طریقے سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔